تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی. بڑی تعداد. اور مدینے میں جیسے ہی آپ معراج سے واپس آئے اور مدینے میں آپ نے خطبہ دیا, تقریر فرمائی, تو یہ تقریر کی, اے عورتوں اپنی جان بچاؤ, دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ, چاہے تمہیں اپنے زیورات ہی صدقے کرنے پڑے, اپنی جان بچاؤ, تمہاری بڑی تعداد میں نے دوزخ میں دیکھی. لیکن جب بڑی تعداد ان کی جائے گی, وہ ایک جائیں گی تو ہمارے ان کے ساتھ 4 اور جائیں گے, اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, یہ ذمہ دار کہلاتے ہیں. اگر ان لوگوں نے اپنی بہنوں میں, بیٹیوں میں, بیویوں میں شرم اور حیا کی باتوں کو برداشت کیا ہے, تو نبی نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے, جنت کی مہک بھی نہیں پائے گا. تو نبی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, نبی تو دین پہنچانا ہے. اس نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا, ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, یہ یہودیوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, مسلمانوں میں بھی ایسے بدقسمت ہیں جن کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی, جنت سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں. ان تینوں کی تو میں شرح نہیں کر سکتا, وقت بہت محدود ہو رہا ہے. ایک قسم اس میں سے دیوس ہے, الدیوس. صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے اللہ کے نبی؟ آپ بھی نہیں سمجھ رہے. صحابہ تو عربی بولتے تھے, وہ بھی نہیں سمجھ پائے. ان کا اللہ کے نبی دیوس کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی فیملی کی عورتوں میں بے شرمی کو برداشت کرے, وہ آدمی دیوس ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. مجھے معاف کیجئے, مجھے کہنے دیجئے, آج کے دیندار سب کے سب دیوس ہیں. چلے بھی لگائے ہیں آپ نے, 4 مہینے بھی آپ نے لگائے ہیں, آپ خانقاہوں میں بھی جا رہے ہیں, ذکر اور تلاوت کے بھی آپ پابند ہیں, نماز کے بھی آپ پابند ہیں, لیکن بے شرمی کو برداشت کر رہے ہیں. آپ کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں, آپ کی عورتوں کے لباس ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی عورتیں بازار جاتی ہیں اور آپ برداشت کر رہے ہیں. اس برداشت کرنے والے کو ہی کہا جاتا ہے دیوس. اور نبی نے فرمایا جو اپنی بہن بیٹیوں میں بے حیائی کو برداشت کرے وہ دیوس ہے, وہ جنت کا منہ نہیں دیکھے گا. ویسے خوش ہوئے پڑے, ہم چلے لگائے پڑے ہیں بھائی, ہم نے تو بھائی ذکر بہت کر لیا ہے, ہم تو بہت تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن جو نبی شریعت لے کر آئے اس نبی سے پوچھو جنت کن کو ملنے والی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جو آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے گا اس کو جنت نہیں ملے گی, اور انکار کرنے والا وہ ہے جو نبی کی نافرمانی کرے. اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو, کرواؤ ان سے. نبی سے بڑھ کر قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں یہ حکم آیا کہ عورتوں پر پردہ ہے. اسی پردے کے ضمن میں ایک دوسری بات کہوں, جتنے چچا زاد ہیں, تایا زاد ہیں, مامو زاد ہیں, خالو زاد ہیں, پھوپھی زاد ہیں, ان کو پتہ نہیں سمجھیں گے کہ نہیں آپ, پھوپھی کی اولاد, خالہ کی موسی کی اولاد, تاؤ کی چاچا کی اولاد, ان کو کہتے ہیں مامو کی اولاد, ان سب سے ہماری جوان بچیوں کا پردہ ہے. کوئی کرتا ہے کیا؟ دینداروں کے گھر میں جا کے دیکھ لو, وہاں بھی نہیں. تایا زاد سے, چچا زاد سے, خالہ زاد سے, مامو زاد سے, جو ان کی اولادیں ہیں, لڑکے ہیں ان میں جوان, اور ہماری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان سب کا پردہ ان سے فرض ہے. ان سے حجاب کرنا ضروری ہے. پوری میوات میں ایک طرف سے صفایا کوئی نہیں کرتا. پڑھ پڑھ کے تعجب ہوتا ہے, حیرانی ہوتی ہے کہ یہ حکم میوات میں نازل نہیں ہوا کیا؟ قرآن کا یہ حکم میوات میں چلا کیوں نہیں ہے؟ اصل کمزوری وہی ہے جو میں نے پہلے کہی کہ صرف سننے کی حد تک خوب سنیں گے, بیٹھ کر شوق سے بیٹھے رہیں گے, 2-2, 3-3 گھنٹے تک سنیں گے, لیکن تبدیلی کی نیت سے نہیں سنتے کہ آج دین کی یہ بات معلوم ہو گئی, آج سے عمل کریں گے. یاد رکھو, سننے پر فضیلت, سننے پر ثواب اسی وقت ہے جب آدمی دھیان سے سنے اور عمل کرنا شروع کرے, اس کے لیے ثواب. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اے پیغمبر میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو دھیان سے سنتے ہیں اور سنی ہوئی بات کے پیچھے چلتے ہیں, پھر اس بات کو مان لیتے ہیں. ان کو خوشخبریاں سنو. جو سنتے ہیں مانتے نہیں, یہ تو منافقت ہے. منافقوں کی عادت تھی کہ نبی کی مجلس میں وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے, نبی کی تقریر کو وہ بھی سنتے تھے,
اور بہت دھیان سے سنتے تھے، لیکن ماننا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا. بس اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے سن رہے ہیں، اپنا آپ کو مسلمانوں میں گنتی کروانے کے لیے سن رہے ہیں، یا کیڑا نکالنے کے لیے، اعتراض ڈھونڈنے کے لیے سنتے تھے. قرآن سنتے تھے، نبی کی باتیں سنتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کبھی جہاد کا موقع آتا تو جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن جذبہ وہ نہیں، اندر خالی تھا، دل خالی تھا. تو میرے بھائیو، سب محاسبہ کرو اور اپنا آپ کے بارے میں فیصلہ کرو کہ ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں. سیدھی راہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ دکھا کر گئے ہیں، جس پر چلنے کے لیے ہم سے حضور نے کہا. ابھی تو ہم سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہے، ابھی تو ہم سے حرام نہیں چھوٹ رہا ہے، ابھی تو ہم سے پورے فرائض قائم نہیں ہو رہے ہیں. یاد رکھو، دین کی چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے چلے 4 مہینے لگا لیے، آپ نے کرتا پجامہ پہن لیا، داڑھی لمبی کر لی، اگر قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان باتوں سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا. یہ دین کی باتیں ضرور ہیں لیکن مکمل دین نہیں.